حماس اسرائیل کی سیز فائر کا ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور یہ ایگریمنٹ کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا سیز فائر وہاں پہ ہمیشہ کے لیے رہے گا یا پھر یہ کوئی ٹیمپریری سچویشن ہے؟ اس سیز فائر کے ساتھ ساتھ ایک انٹرنیشنل پولیٹیکل ڈرامہ بازی بھی ہے، وہ یہ کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے سیز فائر کے فوراً بعد ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ یہ ایک ہسٹورک کام ان کی ڈیموکریٹ پارٹی نے اور ان کی رجیم نے کرایا۔ اب چونکہ ابھی وہ 2-3 دن اور پریزیڈنٹ ہیں تو وہ تو اس کا سہرا اپنے سر باندھنا چاہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ لکھتے ہوئے کہا کہ بھئی یہ ایک ایپک ایگریمنٹ جو ہے یہ ان فیکٹ ہمارے آنے کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ نہیں ہونا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دن پہلے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دھمکی دی تھی حماس والوں کو اور ان سے ریلیٹڈ تمام گروپس کو کہ ہیل بریک آپ کے اوپر ہو جائے گی۔ تو وہ ہیل بریک لوز والا جو معاملہ تھا، کیا اس کو حماس نے دھمکی سمجھتے ہوئے یہ کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے ٹھیک کر دو، تو اس کا کریڈٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی جاتا ہے؟ اور کیا اس کا کریڈٹ نتن یاہو کو جاتا ہے، جنہوں نے حماس کو اتنا ویک کر دیا کہ اس کے بعد حماس مجبور ہو گئی؟ پریزیڈنٹ بائیڈن نے اپنی اسپیچ میں یہ کہا ہے کہ بھئی چونکہ ہم نے اسرائیل کا ساتھ دیا، ہم نے اسرائیل کا ساتھ یوں دیا کہ اسرائیل کی ہماری شے پہ حماس کی لیڈرشپ کا خاتمہ ہوا، حزب اللہ کی لیڈرشپ کا خاتمہ ہوا، تو یہ کریڈٹ ہمیں جانا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی کہ یہ کریڈٹ سبھی کو جاتا ہے۔ قطر کے پرائم منسٹر نے بھی تقریر کرتے ہوئے جو بات کی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو آج کا ولاگ بہت اسپیشل ولاگ ہے کہ یہ سیز فائر کیا ہمیشہ کے لیے سیز فائر ہوگا، اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ اور اس ولاگ کو دیکھنے سے پہلے آپ سے میں ونتی کرنا چاہوں گا کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور میرے پرسنل چینل طاہر گورا کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں تو کنٹریبیوٹ بھی کیجئے، پے پال کے ذریعے، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا پیٹریون کے ذریعے۔ آپ کی کنٹریبیوشن ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو آگے لے کے جانے کے سلسلہ میں بہت مددگار ہوگی۔ تو بات ہو رہی ہے سیز فائر کی کہ بھلا یہ سیز فائر ہمیشہ کے لیے سیز فائر ہے یا یہ ٹیمپریری ہے؟ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیمپریری بھی اگر ہو تو بھی اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، مگر اس کا فائدہ تب صحیح معنوں میں ہے اگر حماس ایمانداری سے جو اسرائیلی اور یو ایس اے کے ہاسٹیجز ہیں ان کو چھوڑے، تب ہم مانیں گے کہ یہ ایک امپورٹنٹ سیز فائر ایگریمنٹ ہے۔ ادھر غزہ میں اور فلسطینی جہاں جہاں غزہ سے نکل کے گئے وہ بھی دمال ڈال رہے ہیں۔ آئی کین انڈرسٹینڈ، عام آدمی بے گھر ہوئے ہیں، ان کی یہ ہوپ ہے کہ وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے۔ کیا وہ واقعی اپنے گھروں کو واپس جا پائیں گے؟ یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے۔ اس ساری صورتحال کو پیش کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ قطر کے وزیر اعظم کا میں ایک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں جو انہوں نے آج اسپیچ میں بات چیت کرتے ہوئے کہا۔ It gives us great pleasure in Qatar, Egypt, and the United States to announce the success of the joint mediation efforts and the fact that the two belligerents in the Gaza Strip have reached a deal on the prisoner and the hostage swap and announce a ceasefire in the hopes of reaching a permanent ceasefire between the two sides, as well as allowing the access of large quantities of relief aid to the Palestinian brothers in the Gaza Strip. First off, I would like to thank our partners in the Arab Republic of Egypt, the United States of America, notably the envoy to the Middle East of the President-elect, Steve Witkoff, as well as the MENA coordinator at the U.S. National Security Council, Mr. Brett McGurk, for their efforts that contributed to push these negotiations forward and reach this deal. I would also like to express my deepest thanks and gratitude to our brothers from the Arab Republic of Egypt and His Excellency the Minister Hassan Rashad.
تو جیسا کہ آپ نے سنا، قطر کے پرائم منسٹر نے کریڈٹ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے دیش کی اس میں بڑی ایفرٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عرب لیگ کے دیشوں کا بھی شکریہ ادا کیا، اور خاص طور پر انہوں نے پریزیڈنٹ الیکٹ کے جو اسپیشل کرسپونڈنٹ ہیں اسٹیو، ان کا نام لیا۔ تو قطر اس ساری ڈیل میں میڈیٹر ہے، اور قطر کو پتہ ہے کہ کون کون اس میں بیٹھا اور کس کس کی وجہ سے یہ پیس ڈیل ہوئی ہے، اور اس لیے انہوں نے یو ایس گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہوں نے کہا اسپیشلی میں شکر گزار ہوں پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے کرسپونڈنٹ اسٹیو کا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان فیکٹ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہی وہ دباؤ کام آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہیل بریک لوز والی بات ہے، مان جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، ورنہ بات نہیں بنے گی۔ اب پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو لکھا، میں چاہتا ہوں اس کا بھی ایک پورشن آپ کے سامنے پڑھوں۔ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں، دس ایپک سیز فائر agreement could have only happened as a result of our historic victory in November, as it signaled to the entire world that my administration would seek peace and negotiate deals to ensure the safety of all Americans and our allies. I'm thrilled American and Israeli hostages will be returning home to be reunited with their families and loved ones. یہ ہے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ جو ہمیں صاف بتاتی ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اپنی اس پوسٹ میں، اور جو انہوں نے پچھلے ہفتے ایک بات کی تھی کہ بھئی سیدھے ہو جاؤ، وہ دونوں بالکل ایک ساتھ الائنڈ ہیں۔ اور پرائم منسٹر قطر جو کہہ رہے ہیں کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پریزیڈنٹ الیکٹ کے اسپیشل کرسپونڈنٹ کا، تو یہ بات طے ہو گئی۔ اب جو بائیڈن اس کا صحرا اپنے سر باندھنے کی جتنی مرضی کوشش کرتے رہے، میں ان کو اس بات کا کریڈٹ ضرور دیتا ہوں کہ ان کے ٹینیور میں ہی سیز فائر کی کوششیں ہوتی رہیں، اور ایک آدھ چھوٹی موٹی سیز فائر ہوئی بھی تھی کچھ مہینے پہلے، جس میں ہاسٹیج کا ہوا تھا کچھ تھوڑا سا، جیسے کہتے ہیں ادھر سے ہاسٹیج آئے تھے، ادھر سے پرزنر گئے تھے، یہ غالباً شاید 1 سال پرانی بات ہے، تو تب یہ ہوا تھا، مگر اس کے بعد پھر چیزیں سٹینڈ سٹل ہو گئی۔ اور اب قطر کے بھی کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کے اصل میں وہ کریڈٹ پریزیڈنٹ الیکٹ کو دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ وہ بچے بھی خوشیاں منا رہے ہیں جو غزہ کے ہیں، اور میں نے ابھی پیچھے ایک سوال یہاں پہ پوسٹ کیا تھا کہ کیا یہ بچے واپس جا سکیں گے یا فیملیز اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گی؟ تو وہ جا تو سکیں گی، میں یہ تو نہیں کہتا نہیں جا سکیں گی، کیونکہ اسرائیل نے حماس کے ایلیمنٹس کا اچھا خاصا کلا کما کیا ہے، لیکن پھر بھی جہادی ایلیمنٹس ابھی بھی اس ریجن میں ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ بچے اگر چلے بھی گئے، اپنے اپنے گھروں کو لوٹ بھی گئے، ان کے گھر ٹوٹ چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، تو پھر اگر کوئی جہادی ایلیمنٹس وہاں پہ آگے بڑھے تو پھر یہ اپنے اپنے گھروں سے نکل جائیں گے۔ اور کیا نقشہ ہوگا غزہ کا؟ چونکہ غزہ کے کچھ حصوں پہ تو اسرائیل نے ایک طرح سے قبضہ کر لیا ہے، کیا وہ واپس کرے گا؟ آئی ڈاؤٹ۔ اب اس میں اس پیس ایگریمنٹ میں یہ بھی طے ہے کہ یہ کچھ پرزنرز واپس کریں گے اسرائیل والے، اور وہ ہاسٹیج دیں گے، اور اس پیس ایگریمنٹ کے مطابق یہ بھی ہے کہ ڈاؤن دا روڈ سارے ہاسٹیج واپس کر دیے جائیں گے، اور وہ بھی ایز مچ ایز پاسبل جتنے پرزنرز ہوں گے واپس کر دیں گے ان کو۔ لیکن اب ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 20 جنوری کے بعد تو پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے آفس میں۔ اب یہ تو آج واقعہ ہوا ہے 15 جنوری کو، تو پریزیڈنٹ بائیڈن کریڈٹ لے سکتے ہیں، 19 جنوری تک وہ کوئی بھی کریڈٹ لے سکتے ہیں، اپنا بھلا سا منہ سامنے لے کر آ جائیں، پیچھے ان کے کمالا ہیرس کھڑی ہو جائیں جو ہاری ہوئی پریزیڈنٹ ہیں، اور وائس پریزیڈنٹ تو ابھی بھی ہیں وہ، اور پھر ایک طرف ٹونی بلنکن ہو، تو ان کی باڈی لینگویج سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا
جو آپ نے پیچھے دیکھی ہوگی اور سکرینز پہ ان کو دیکھا ہوگا، تو یہ تو ایک ہارے ہوئے جواری لگتے ہیں سارے کے سارے لوگ، لیکن بہرحال ہارے ہوئے جواری بھی اپنی جیت دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلیے، ان کی کوششوں سے میں انکار نہیں کرتا، انہوں نے بھی کچھ کوششیں کی تھیں، مگر ان کا رزلٹ تبھی آیا جب پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے پریشر ڈالا اور وہ آفس آ رہے ہیں۔ یہ بات سب کو پتہ ہے، دنیا میں تھرتھلی مچی ہوئی ہے، یوکرین رشیا بھی ہوپ کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ طے ہوگا، پورا یورپ ان پہ آنکھیں لگائے ہوئے ہے اور پوری دنیا کی آنکھیں ہیں۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کیا سارے کام اچھے کر پائیں گے؟ آئی ڈاؤٹ اٹ فرینکلی، چونکہ وہ بھی ایک پولیٹیشین ہے، ان کو بھی دنیا کے چیلنجز ہیں، لیکن کچھ وہ بڑے بڑے کام بھی کر دیں تو بڑی بات ہوگی، اور ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہر کام ان سے ہو سکے گا ان نیکسٹ 4 ایئرس، کچھ کام بھی ہو جائیں تو بڑی بات ہے۔ اب شروع کے کچھ دنوں میں کچھ کام ہو رہے ہیں جو امپورٹنٹ بات ہے، جیسے یوکرین اور رشیا کی بات چیت کے حوالے سے انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ آفس میں آتے ہی پوٹن سے رابطہ آفیشیلی کرنا شروع کر دیں گے۔ ان آفیشیلی تو ان کے رابطے ہو ہی رہے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کا کیا فروٹ نکلتا ہے۔ مگر یہ جو سیز فائر ایگریمنٹ ہے، یہ ایک رزلٹ تو ہے، پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کا ایک رزلٹ تو ہے، جیسا کہ انہوں نے اپنی سوشل میڈیا کی ٹویٹ میں لکھا، یہ رزلٹ تو ضرور ہے، مگر اس طرح کے سیز فائر پاس میں بھی ہو چکے ہیں۔ میں صرف اس جنگ کے دورانیہ کی بات نہیں کر رہا کہ اس جنگ کے دوران جو کچھ ہوا، میں بات کر رہا ہوں اس سے پہلے بھی جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں بھی کئی سیز فائر کے ایگریمنٹ ہوئے، مگر پھر حماس کی یا جہادی گروپوں کی ٹیررزم کی وجہ سے وہ جنگیں دوبارہ شروع ہوئی۔ اب یہ جو بچے اور ظاہر ہے جو بھی سویلینز ہیں، یہ جو خوشیاں منا رہے ہیں، واپس جانا چاہتے ہیں، میں ان کی خوشیوں کو سمجھتا ہوں، میں رسپیکٹ کرتا ہوں، آئی کین انڈرسٹینڈ، لیکن ان کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ان کو بھی اپنے اندر سے یہودیوں کے خلاف نفرت کو ختم کرنا ہوگا، اسرائیل کی ایگزسٹنس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر یہ اسرائیل کی ایگزسٹنس کو تسلیم کریں گے تو ہی یہ پرماننٹ پیس میں رہ سکیں گے، اور پرماننٹ پیس کا ایگزسٹنس کو جب وہ ایکسیپٹ کرنے کی بات ہے، اسرائیل کے ریزسٹنس کو ایکسیپٹ کرنے کی بات ہے، تو ٹرولی وہ تبھی ایکسیپٹ ہوگا جب یہ ہر قسم کی ٹیررزم، سوئسائڈ بامبنگ بند کریں گے، میزائل پھینکنا بند کریں گے۔ اگر یہ نہیں ہوگا، اگر یہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہے، تو پھر یہ سیز فائر تو نہ ہوا۔ اب نتن یاہو کے لیے پولیٹیکلی کیا اس کے گڈ اور بیڈ کانسیکوینسز نکل سکتے ہیں؟ گڈ کانسیکوینسز تو یہی ہیں کہ وہ یہ کہیں گے کہ میں نے حماس کی کمر اتنی توڑ دی کہ حماس مجبور ہو گئی کہ ہمیں ہمارے ہاسٹیج واپس کریں، تو ظاہر ہے یہ ان کی ایک جیت ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہیں گے کہ میں نے نہ صرف حماس کو دیوار کے ساتھ لگایا، حزب اللہ کو بھی دیوار کے ساتھ لگایا، ایران کو بھی دیوار کے ساتھ لگایا، یہ بھی اہم بات ہے۔ اب نتن یاہو کو جو تھوڑا سا اس کا بیڈ کانسیکوینس ہے، وہ آلریڈی ان پاپولر ہوئے تھے اس جنگ سے پہلے، پھر اس جنگ کے دوران ان کی جو پریزنس ہے ایز دا پرائم منسٹر آف اسرائیل، وہ سب نے تسلیم کی، میجورٹی نے تسلیم کی، انہوں نے کہا جنگ کا زمانہ ہے تو ہم ان کی جو ایز پرائم منسٹر آف اسرائیل ان کی کنٹینیوشن کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ جب یہ معاملہ سیٹل ہوگا پھر دیکھیں گے پالیٹکس کی بات، پھر دیکھیں گے الیکشن کی طرف ہم نے جانا ہے یا نہیں جانا۔ تو یہ باتیں نتن یاہو کے لیے ایک چیلنج کا ہوں گی کہ اب ان کی عوام یہ کہے گی کہ بھائی تم نے یہ مسئلے تو سیٹل کر دیے، یہاں یہ بلنڈر کیا، یہاں اچھا کام کیا، لیٹس گو ٹو الیکشن۔ تو الیکشن میں تو اسرائیل جائے گا، چونکہ اسرائیل ایک ڈیموکریٹک نیشن ہے، نہ نتن یاہو ڈریں گے الیکشن میں جانے کے لیے، وہ پہلے بھی کئی بار پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، پھر پرائم منسٹرشپ سے ہٹے، پھر دوبارہ وہ پرائم منسٹر بنے، تو اب بھی وہ پھر سے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں اور پھر سے اپوزیشن میں جا سکتے ہیں۔ اسرائیل کو یا اسرائیلیوں کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ ہے سچویشن اس وقت حماس اور اسرائیل کے سیز فائر کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ سیز فائر کیا پرماننٹ پیس ان مڈل ایسٹ کے طور پر یہ اسٹیبلش ہو سکتا ہے۔ اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے گا تو اس کا اصل میں کریڈٹ
پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جائے گا، جو بائیڈن کو ہرگز نہیں جائے گا۔ وہ بھلے سے جو مرضی دعوے کرتے پھریں، لیکن پالیٹکس میں دعوے تو پھر کرنا مجبوری ہوتی ہے، لیکن اس کا اصل میں کریڈٹ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی جائے گا کہ ان کے آنے کی وجہ سے، ان کی جو دھمکیوں کی وجہ سے، پریشر کی وجہ سے یہ سب ڈر گئے۔ لیکن یہ میں اتنا کریڈٹ جو بائیڈن کو ضرور دیتا ہوں کہ جو بائیڈن نے اسرائیل کا ساتھ دیا اس جنگ کے دوران، اور حماس اور جہادی قوتیں، حزب اللہ، یہ سب کمزور ہوئے۔ یہ میں کریڈٹ ضرور جو بائیڈن کو دیتا ہوں۔ اور فلسطینیوں کو پھر ڈاؤن دا روڈ اگر کوئی کریڈٹ دینا بنا تو وہ یہی ہے کہ وہ اپنے اندر کے جہادی ایلیمنٹس کو تباہ کریں، ختم کریں۔ یہ کام فلسطینیوں کا اور مسلمانوں کا ہے، کیونکہ یہ جہادی ایلیمنٹس الٹیمیٹلی فلسطینیوں اور مسلمانوں کو تباہی کے رستے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ان جہادی ایلیمنٹس کی وجہ سے الٹیمیٹلی تباہی مسلمانوں کی ہوتی ہے، تو مسلمانوں کی لیڈرشپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور یہ جو جہادی گروپ ہے مسلمانوں کے اندر، ان کا کلا کما ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے خاتمے سے مسلمانوں میں ہی امن آئے گا۔